السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھنا سنی آفیشیل رضوی ورلڈ۔ میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے بلکہ اولیاء اللہ اور ملائکہ سے مدد مانگنے کی تعلیم اور ترغیب دی۔ اس بارے میں آپ 3 حدیث سن چکے ہیں، اس متعلق اب 4تھی حدیث سنیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلقهم لحوائج الناس تفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله۔ رواه ابو نعيم والطبراني والقزائی۔ وقال الحیثمی وأحمد بن طارق الراوي لم أعرفه بقية رجاله رجال الصحيح۔ حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ 225، معجم الکبیر جلد 12 صفحہ 398، حدیث نمبر 13334۔ مسند شہاب جلد 2 صفحہ 137، حدیث نمبر 1007۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد 5 صفحہ 54، حدیث نمبر 6559۔ الترغیب و ترہیب جلد 3 صفحہ 262، حدیث نمبر 3966۔ مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 192۔ فیض القدیر جلد 2 صفحہ 447۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ خاص بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم طبرانی اور امام قزائی نے روایت کیا۔ امام ابو نعیم، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور خود اس حدیث کا الترغیب و ترہیب میں ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے سند کیسے ہیں، اور خود امام حیثمی نے سب کچھ بتا ہی دیا۔ حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حاجت روائی کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ اگر اس چیز کو کوئی شرک یا بدعت یا اور کچھ بتائے تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ محدثین کے اوپر جنہوں نے ان تمام روایت کو روایت کیا اور صحیح ثابت کیا، ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا۔ تو اولیاء اللہ، ملائکہ اور تمام انبیاء، تمام صالحین سے امداد اور استغاثہ جائز ہے۔ جو اس کو شرک کہے وہ گمراہ، بددین، بدتر فرقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی کافر، مشرک، گمراہ، بددین فرقہ سے محفوظ معمول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔